خواتین و حضرات، اکثر تو میں اس رول میں ہوتا ہوں جو یاسین بیگ صاحب انہوں نے بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے. سچی بات یہ ہے کہ اگر خاف اظہر کی کتاب نہ ہوتی اور یہ سلسلہ نہ ہوتا تو میں اس دعوت پہ ہاں نہ کرتا. لیکن ان کی سچویشن، ان کی جو اپنائیت، جو محبت، جو خلوص، تو میں نے کہا کہ اس بات کو آگے بڑھانا ہے. تو اس سے پہلے کہ میں نے جو مختصر سی چیز ان کے لیے لکھی ہے، میں کچھ کامنٹس کرنا چاہتا ہوں جو آج میں نے دیکھا یا سنا اس حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جنگ کینیڈا کے ساتھ ہمارا یہ ایک کریٹو لنک ہے، میں اس کو اکنالج کرنا چاہتا ہوں. یہ عامر ارائیں صاحب، اشرف لودھی صاحب، مرزا یاسین بیگ صاحب، یہ ایک طرح سے سمبل ہے. ہم اس کو سمبولک سمجھتے ہیں کیونکہ شہر میں بعض دفعہ یہ ہمارا شہر ہی نہیں، مختلف شہروں میں مختلف ادبی یا نظریاتی جو گروپس ہیں وہ اکثر اوقات مل کر کام کرنے سے کتراتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ جو ہم خیال لوگ ہیں، جو ہم خیال گروپس ہیں، ہم ان کے ساتھ ایک تعاون کریں اور وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. ہم ان کے ساتھ، کیونکہ مقصد کوئی بھی تقریب ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، اس کا مقصد ایک خاص سوچ کو، ایک خاص فکر کو، ایک خاص نقطۂ نظر کو آگے بڑھانا ہے. اگر کوئی بھی کر رہا ہے کسی نام پہ، کسی بینر تلے، تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو یہ بیسیکلی اس سوچ یا اس فکر کا ایک عملی ثبوت ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر یہ کام ہم نے کیا. جو آج جن لوگوں نے گفتگو کی تو میں فرداً اپنا تاثر بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے سمینہ تبسم صاحبہ نے گفتگو کی. ان کا نہایت ہی آپ نے شاعرانہ، نثر لکھتی ہیں لیکن شاعرانہ حوالے سے بات کی. ہم نے پہلے بھی فیملی آف دا ہارٹ میں ان کو مدعو کیا، ان کی چیزیں سنی، ان کی تخلیقات سنی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر جو ایک ذہین لکھاری ہے، اس کو جتنا بھی سپورٹ کیا جائے وہ اچھا ہے. تو ہم نے کہا کہ دوبارہ ویلکم کیا جائے. اگر وہ ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنی کریشن شیئر کرے تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، ویلکم کرنا چاہیے اور اس کی ایک طرح سے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. جو ہم نے رفیع رضا صاحب کی نظم سنی، ہم نے دیکھا اگرچہ وہ غزل کا ایک اپنا انوکھا، ایک منفرد انداز رکھتے ہیں، لیکن آج انہوں نے نظم سنائی، اس میں آپ نے دیکھا کہ ان کی اپنی ایک طرح کا ایک انداز ہے، ایک طرز ہے جو ایک روایتی انداز سے مختلف ہے. تو اگرچہ ان کے ساتھ ہمارے شہر میں کئی حوالوں سے کوٹ ان کوٹ پھڈے ہوتے رہتے ہیں، یہ ایک طرح سے چیلنج کرنے میں ماہر ہیں. انہوں نے ان چیزوں میں پی ایچ ڈی کی ہے. لیکن بعض دفعہ شخصیت اور جو شاعری ہے، میرے نزدیک اس میں ایک فرق ہوتا ہے. بہت سے شاعر ہمارے اردو ادب میں ہیں، پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، جن کے ساتھ ایک بہت ہی کیا اس کو کہتے ہیں، ایک پیشنیٹ ایک ڈسکورس چلتا ہے، جس میں جیسے ہمارے لندن کے جیسے ساقی فاروقی ہیں، جتنے ان کو پسند کرتے ہیں اتنے ان کے خلاف ہیں. تو وہ بعض دفعہ میں یہ سمجھتا ہوں، اب یہ اگلا جملہ میں ایک سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے کر رہا ہوں، سائیکو تھراپسٹ کے حوالے سے، کہ بعض دفعہ اس شاعری کی مقبولیت میں شاعر خود بھی حائل ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ اس کی شخصیت سے اتنے اکھڑ جاتے ہیں کہ اس کی شاعری تک بات نہیں پہنچ جاتی. تو میں بعض دفعہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جو پرسنل ایشوز ہیں، لیکن ان کی شاعری، ان کی بہت سی غزلیں، ان کی بہت سی تخلیقات کا اتنا میں قائل رہا ہوں کہ ان کی جب کتاب انہوں نے پہلی کتاب شائع کر رہے تھے تو میں نے اس کے لیے ایک مضمون بھی لکھا تھا. تو میں ویلکم ہم کہ انہوں نے اپنے خیالات خواف اظہر کے حوالے سے بہت کھل کے، بہت آنیسٹلی ان کا اظہار کیا. تیسرا جو مقالہ تھا وہ بلند اقبال صاحب کا تھا. اس سے مجھے میں آج سچی بات ہے بہت امپریس ہوا. مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی شخصیت میں جو مختلف ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہے، کہ افسانہ لکھنا، تنقید لکھنا، پروگرام کرنا، ان کے ساتھ آپ نے دیکھے ہوں کہ میں ان کے پاس ورڈ کے حوالے سے کچھ پروگرام ہم نے کیے. تو مجھے ان کی شخصیت میں ایک نکھار اور ایک جو کنورجنس ہے کہ آپ خیالوں کو ایک آرٹیکولیٹ کرنا، خیال بہت سے لوگوں کے ہاتھ کے ذہن میں ہوتے ہیں لیکن ان کو آرٹیکولیٹ کرنا ہر شخص جو ہے وہ نہیں کر سکتا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش قسمت ہیں کہ ان کو اپنے گھر میں حمایت علی شاعر جیسے جو ہے دانشور جو والد ملے، جنہوں نے ان کی تربیت کی. میں اس حوالے سے جب بھی ان کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے اپنے چچا عارف عبد المتین یاد آتے ہیں، کیونکہ اگرچہ وہ میرے
بایولوجیکلی والد نہیں تھے. میرے والد عبدالباسط تھے جو میتھمیٹیشین تھے, لیکن چچا میرے شاعر تھے. لیکن میرے والد صاحب اس حوالے سے بہت خوش ہوتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ بیٹا تم جاؤ, تم شاعر ہو, ادیب ہو, تو ان سے تم رہنمائی حاصل کرو. تو میں پشاور سے لاہور خاص ان سے ملنے آیا کرتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلند اقبال یہ ہم سے عمر میں چھوٹے ہیں, لیکن ان کے اندر جو ایک پختگی اور جو ایک سلیقہ اور جو ایک شائستگی اور جو گفتگو کرنے کا انداز پیدا ہو رہا ہے, مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے. اور میں ان کو اس حوالے سے بہت خوش ہوتا ہوں کہ جب وہ کوئی نئی تخلیق کرتے ہیں تو مجھے اس حوالے سے بہت خوشی ہوئی کہ آج انہوں نے ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں جامع اور بہت ہی پرمغز جو ہے انہوں نے مقالہ پڑھا. عباس بھٹی صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو آپ کے سامنے ایک خواب پیش کیا ہے, میں اس میں ان کے ساتھ ہوں. وہ بعض دفعہ تھوڑی کثر نفسی سے کام لیتے ہیں, وہ کچھ بات پریکٹیکل نہیں کرتے, تو میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے جو اسکول کھولا ہے, میں نے ان سے کہا تھا, جیسے میں نے ذکر کیا کہ میرے والد صاحب کیونکہ ٹیچر تھے, تو میں نے انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ آپ ایک ایک بچی کے لیے ایک ایک اسپانسر تلاش کریں. میں انہوں نے کہا کہ میں ایک بچی کو, میں اور بیٹی ڈیوس, ہم ان کو ایک طرح سے اسپانسر کریں گے اور اس کے لیے ڈونیٹ کریں گے تاکہ ہر سال اس بچی کے لیے. تو وہ ایک بچی کی انہوں نے تصویر بھی بھیجی ہے جس کا نام نادیہ ہے, اور ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ عملی طور پہ ان کی ویب سائٹ جو ہے جو انہوں نے بنائی ہے, کہ جو لوگ اس میں ان کے شامل ہونا چاہتے ہیں, یہ ایک میں تو سمجھتا ہوں کہ نیکی کا کام ہے, خدمت خلق کا کام ہے. تعلیم اور خاص کر بچیوں کی تعلیم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہم نے اسپانسر کیا ہے, ہم کچھ دوستوں سے کہہ رہے ہیں جو اس کو اسپانسر کریں. تو میں ان کے ساتھ اور اقبال صاحب کا بالکل ان کے ساتھ ہوں کہ اس پروجیکٹ میں ہم ان کی پرائز بھی بتا دیں $25. وہ میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کلیئرلی بتائیں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو. تو ہم ان کو بچی کی تعلیم, ان کے کپڑے, اس کی کتابیں, اس سب کے لیے ہم $25 منتھلی جو ہے وہ ایک بچی کے لیے ہم وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک حوالے سے کلیئرلی بات ہے تاکہ جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ ان میں ان کا ساتھ دیں اور اس ویب سائٹ پہ ان کے ساتھ فالو کریں. ہمارے جیسے میں نے کہا کہ جو حمایت علی شاعر ہیں, یہ وہ بزرگ ہیں, یہ وہ اساتذہ ہیں, یہ وہ رول ماڈلز ہیں جو کسی بھی قوم کے لیے انسپریشن ہوتے ہیں. ان سے لوگ انسپریشن حاصل کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو زندگی کا جو سفر ہے, اس سفر کو طے کرنے کے بعد ایک خاص طرح کا وزڈم, جس کو میں کہتا ہوں, ایسے لوگ ایک وزڈم کی بات کرتے ہیں, دانائی کی بات کرتے ہیں. حالانکہ یہ علم کا سمندر ہے, لیکن یہ اپنی کم علمی, کمائیگی کا ان کے اندر ایک طرح سے یہ ایک خاص مقام پہ زندگی یا شخصیت کے ایک خاص لیول پہ آپ کے اندر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگرچہ میں نے بہت علم حاصل کیا ہے, بہت تجربہ حاصل کیا, لیکن ابھی بھی میں اور سیکھ رہا ہوں. یہ جو ان کے اندر ایک تلاش کا, ایک طالب علمانہ جو ان کی سوچ ہے, یہ بہت ہی کیا اس کہتے ہیں قابل قدر ہے. کیونکہ ہماری جو روایت اس میں تھوڑا بہت پڑھ کر ہی ہم اپنے آپ کو ایک بہت بڑا فلسفی اور ایک دانشور اور عظیم انسان سمجھنا شروع کرتے. تو میں نے ان سے بہت انسپریشن حاصل کی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ہمارے شہر میں ہے, ہم ان سے ملتے ہیں, ان سے کچھ گفتگو ہوتی ہے. تو مجھے خوشی ہوئی جب مجھے پتہ چلا کہ بلند اقبال ان کو لے کر آئے. تو یاسین بیگ ہم نے کہا کہ اگرچہ فارملی بات نہیں تھی, لیکن ان کی جو چند جملے ہیں وہ ہمارے لیے ایک تبرک کے طور پہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا وہ آ گئے, اور ان سے کچھ گفتگو ہوئی اور ہم نے ان سے کچھ سیکھا. آخر میں عفاف اظہر نے بات کی ہے. اب یہ ایک ڈسکشن ہے کہ جو لکھاری ہیں, اردو کے ہوں, انگریزی کے ہوں, کسی زبان کے ہوں, وہ ایک خاص روایت ہوتی ہے. تو بعض میرا ابھی تک میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ لوگوں کو عفاف اظہر کی تخلیقات کو کے ساتھ کنیکٹ ہونے میں یہ ابھی تک سوال وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس روایت سے ان کا تعلق ہے. کیونکہ میں ان کی غیر موجودگی میں نا, شہر میں چونکہ ہمارا شہر چھوٹا ہے, لوگ گفتگو کرتے ہیں, اظہار خیال کرتے ہیں, کیونکہ ان کی جو تحریریں ہیں اس کے اندر ایک خاص فورس ہے, اس کے اندر ایک شدت ہے. اور بعض دفعہ بعض لوگ تو جو ہمارا ادب کا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ادب کی روایت ہے اس میں ہر چیز کو ایک شائستگی سے پیش کرنا, اس کو بنا سنوار کے پیش کرنا, ہماری جو غزل یا روایت ہے. لیکن ایک روایت ہمارے یہاں شاعری میں بھی ایک فیض کی روایت ہے جو نہایت ہی ملائم الفاظ چن کر بات کرتے ہیں.
لیکن اس کے پیرالل ایک حبیب جالب کی روایت ہے جو ایک سیاسی ایک سماجی حوالے سے. تو ہم حبیب جالب سے فیض سی نرم الفاظ اور نرم گفتگو ایکسپیکٹ نہیں کرتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے طور پہ ان کو فیض کی بجائے وہ حبیب جالب والی روایت کے ساتھ زیادہ جڑا ہوا پاتا ہوں کہ یہ بات کھل کے آنیسٹلی صفائی سے سچائی سے بات کرنا یہ جو ہے یہ ایک ریولوشنری رویہ ہے. یہ ایک بہت مختلف رویہ ہے جس میں آپ کو اپنی ایک پاپولیرٹی کی بات نہیں ہے. آپ کو یہ سوچ سمجھ کے کہ لوگ کیا سمجھیں گے, کیا اس کے معنی دیں گے, اس سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے, اس سے ان کے دل تو نہیں دکھ جائے گا. آپ کے پاس ایک سچ ہے اور آپ اس سچ کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس الفاظ ہیں اور آپ اس کو. اب یہ کہ ایسی جو گفتگو ہے اس سے ایک کنٹروورسی کریٹ ہوتی ہے, اس سے ایک ڈیبیٹ کریٹ ہوتی ہے, اس سے ایک ڈسکشن شروع ہوتی ہے. اور یہ میں آنیسٹلی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو جنگ کینیڈا کے ساتھ یا باقی دوستوں کے ساتھ جو ایک مکالمہ ہے وہ مکالمہ جو ہے وہ میرے نزدیک بہت پریشس ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کسی کے ساتھ مل رہا ہوں یا ہم ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم لازمی نہیں کہ ہم ہر بات پہ متفق ہی ہوں. یہ جو ڈیبیٹ ہے, جو ڈائلاگ ہے, جو ڈسکشن ہے, یہ اس میں اختلاف الرائے رکھنا بہت اچھی بات ہے. لیکن اختلاف الرائے رکھنا اور اس میں دشمنی ہونا, ہم دشمن نہیں, ہم اختلاف الرائے رکھتے ہیں اور اس سے ہم سیکھتے ہیں. تو میں اس چیز کو بہت اہم سمجھتا ہوں. جیسے آج میں نے ان کو گلے لگائی. ہمارے ایک دوست ابھی چلے گئے جو پچھلی دفعہ آئے, انہوں نے وہ ہمارے ارتضیٰ کریم صاحب سے نا وہ گفتگو کی اور کچھ ماحول بگڑ گیا. وہ کچھ مجھے لگا کہ جیسے وہ پیچھے بیٹھے ہیں. تو میں نے ان کو گلے لگائے. ان کی بات ٹھیک تھی. وہ اصل میں یہ تھا کہ وہ ہمارے صاحب صدر تھے اور وہ صدارتی خطبہ دے رہے تھے تو اس کی ٹائمنگ صحیح نہیں تھی. تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ محفلوں میں نہ آئے, آنا چاہیے. یہ بھی ایک ہماری سچی بات یہ ہے کہ ہم جس کلچر سے ہیں وہاں ہماری اجتماعی طور پہ بھی اتنی تربیت نہیں ہوئی کہ ہم کیسے ایک ڈائلاگ کریں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک شدت کے ساتھ, سختی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. اگلا شخص ہم سے بدل ہو جاتا ہے, وہ چلا جاتا ہے اور گفتگو وہاں ختم ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو جنگ کینیڈا کے ساتھ جو ایک مکالمہ ہے یہ اس کے مقصد یہی ہے کہ ہم سب مل کے بیٹھیں, گفتگو کریں, چاہے فیس بک ہو چاہے تقریب ہو, اس میں اختلاف و رائے کریں, ہم ایک دوسرے سے سیکھیں اور پیشنیٹلی ڈائلاگ, پیشنیٹلی ڈس ایگری کریں, لیکن خلوص نیت سے. بات نیت کی ہے. آپ سچی بات بھی کہہ سکتے ہیں, اگر بدنیتی سی ہے تو وہ بات نہیں بنتی. لیکن آپ اختلاف رکھتے ہیں اور لیکن وہ اختلاف جو ہے وہ آپ ایک سچا اختلاف ہے کیونکہ آپ سچ تلاش کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک خوش قسمتی ہے کہ اس شہر میں ایک ایسی فضا کریٹ ہو گئی ہے. آج جو گفتگو ہوئی ہے مجھے بالکل اندازہ ہے کہ بعض سامعین کو بعض خیالات جو پیش کیے گئے, جیسے بلند اقبال نے کچھ خیالات پیش کیے, یہ وہ بہت اس میں ایک خاص انٹینسٹی ہے اور ان سے اختلاف رکھنا میرا خیال ہمارا حق ہے کہ اگر ہم کسی چیز سے اختلاف رکھتے ہیں لیکن ایک ہیلتھی, ایک آنیسٹلی, ایک آنریبل, ایک رسپیکٹفل ڈائلاگ, ایک مکالمہ جو ہے وہ ہم اس شہر میں کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور صرف یہی نہیں, اور بھی کئی آرگنائزیشن ہیں اس شہر میں, ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں کہ وہ اس فضا کو کریٹ کیے ہوئے ہیں اور ہم ایک چھت کے نیچے بیٹھ کے ایسی باتیں کر سکتے ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ بعض پاکستان, ہندوستان, کئی ممالک میں ایسی گفتگو ہم نہیں کر سکتے, تو یہ ہم یہ کر رہے ہیں. بہرحال یہ میرے تاثرات تھے. آپ اس سے بھی آپ کا اتفاق لازمی نہیں ہے, لیکن بات ایک اویئرنیس کی ہے, ایک شعور کی ہے, سوشل اویئرنیس ہے, ایک پولیٹیکل کانشسنس ہے, اور اس میں سب ہم اپنی اپنی استطاعت کے مطابق, کوئی نظم لکھ رہا ہے, کوئی شعر لکھ رہا ہے, کوئی کالم لکھ رہا ہے, کوئی کتاب چھاپ رہا ہے, کوئی تقریر کر رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم مل کے اگر چینج جو ہے, اگر میں اپنا آپ کو تاثر بتاؤں کہ سوشل چینج کے لیے لازمی نہیں ہوتا کہ سب اس پہ قائل ہیں, ایک کریٹیکل ماس ہوتا ہے. کیوبا کے انقلاب کے لیے 72 لوگ تھے, وہ سارا کیوبا انقلاب کے لیے تیار نہیں تھا. فیڈل کیسٹرو, چیگوارا جیسے ان کو لیڈر تھے. تو ہمارے ہاں چونکہ اس کا قحط ہے کہ ہمیں بدقسمتی سے ایسے لیڈر نہیں ملے جو ہماری صحیح قیادت کرے, اور اس میں قیادت صرف سیاسی نہیں ہوتی, اس میں ایک نظریاتی بھی ہوتی ہے. لینن بعد میں آئے, پہلے مارکس تھے. مذہبی روایت میں بھی جو ابراہیم اور موسیٰ اور یہ ایک روایت چلی آتی ہے اور بات آگے بڑھتی ہے. تو اس وجہ سے دانشور جو ہیں, اور خاص کر خواتین وہ دانشور, چاہے وہ عصمت چغتائی تھیں یا واجدہ تبسم تھیں یا جس سے انہوں نے ذکر کیا زاہدہ نا ہے, بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس شمع کو جلایا, اس بات کو آگے بڑھایا, اس کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو نئی نسل میں اگر عفاف اظہر جیسی رائٹرز یا سلیمہ تبسم جیسی رائٹرز آ رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں مرد ہونے کے ناطے بھی
وہ اس کے لیے ایک سپورٹیو ایک سمپتھیٹک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو ان عورتوں کو ایک موقع ملے تاکہ اگر وہ کوئی بات ایسی کرنا چاہتی ہیں جو باقی لوگوں کو پسند نہیں ہے تو اس جو ایک آئیڈیالوجیکل ڈائلاگ ہے اس میں ہم ان کو سپورٹ کریں کہ ان کو چاہے ہمیں ان کے بعض نظریات سے اختلاف ہو اس کے باوجود ہم ان کو سپورٹ کریں کہ بھئی ان کو اپنی رائے کے اظہار کا حق ہے. تو اس حوالے سے جب میں نے ان کی کتاب پڑھی تو بجائے ایک روایتی کالم یا اس کا مضمون لکھنے کے بجائے جو اس کا تاثر تھا وہ جو میرے ذہن میں تھا. مجھے اچھا دوست ہو چاہے عمر پرویز صلاح الدین ہو یا آج مرزا یاسین میں کوئی چیز بھول جائیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے ظہور ندیم صاحب کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا. تو میں نے ان کا نام لکھا تھا لیکن اب میں انہوں نے جو کہا اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات تھی کہ انہوں نے مضمون 20 صفحے سے شروع کیا اور آخر میں 6 صفحوں پہ جو انہوں نے آج پڑھا ہے. یہ جو صلاحیت ہے یہ آنیسٹلی بہت ریئر ہے. وہ ریئر صلاحیت یہ ہے کہ آپ کی اپنی چیز کو ایڈٹ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. یہ کیا نہیں کہنا, اگر ہم نے کبھی سیمینار ایک رائٹرز کے لیے ہو وہ سیمینار یہ ہونا چاہیے کہ ادیب کو کیا نہیں لکھنا, کسی کو کیا نہیں کہنا, کون سی کتاب کے بارے میں انسان کو سوچ سمجھ کے پڑھنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو 6 صفحے کا مضمون پڑھا ہے اس کے اندر جو انہوں نے جو شروع آپ نے دیکھا کہ اپنی گفتگو کو ایک نہایت ہی میٹافوریکل انداز میں ایک استعاراتی انداز میں اگر یہ ہوتا اور مجھے چونکہ یاد آ رہی تھی میں نے وہ کتاب پاکستان میں پڑھی تھی بہت عرصے کے بعد, برق صاحب کا 2 اسلام اور 2 قرآن, یہ بہت عرصے کے بعد میں نے کسی محفل میں نام سنا. تو آبویسلی انہوں نے جو اپنی شخصیت کے مختلف اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں جو چیزیں پڑھیں, جو دیکھیں, جو ان کا جو تجربہ, جو مشاہدہ, جو مطالعہ اور جو تجزیہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 6 صفحوں میں وہ ڈائجسٹ ہو گیا ہے. ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں لیکن اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتے. تو یہ ڈائجسٹ کرنے کا جو عمل ہے یہ میرے نزدیک ایک بہت ہی اسپیشل کریکٹرسٹک ہے. تو مجھے خوشی ہوئی کہ یہ اتنی دور سے آئے اور ہم اس محفل میں شامل ہوئے اور مجھے ان کا مضمون بہت پسند آیا اور یہ اچھا ہے کہ ورنہ مجھے خود وہ احساس ندامت ہوتا کہ میں کچھ نالج کی بغیر میں نے اپنی گفتگو ختم کر دی. تو میں جو چند الفاظ عفاف کے لیے میں نے لکھے ہیں وہ ایک تاثر تھا کہ میں نے کتاب پڑھی اور اس کو رکھ دیا اور جو میرے ذہن میں آیا تو وہ میں نے لکھ دیا. اس کا عنوان ہے عفاف اظہر اور کڑوے سچ. عفاف اظہر سچ لکھتی ہیں اور سچ کڑوے ہوتے ہیں.